السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. پروگرام کا نام ہے ٹیبل ٹاک. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹیبل ٹاک میں نے نام کیوں رکھا. اس کے پیچھے بھی ایک آئیڈیا ہے، ایک تھیم ہے، ایک نظریہ ہے جس کو سوچ کے میں چلی. میں نے دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، نیشنل ٹی ویز پر بھی دیکھتے ہیں، یوٹیوب پر بھی لوگ پروگرامز کر رہے ہیں. بہت فارمل سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت لگی لپٹی سی باتیں ہوتی ہیں. بعض باتیں ہم اس لیے نہیں کر پاتے، ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے بھی مسائل کیوں نہ ہو، کتنی بھی بڑی جنگیں کیوں نہ ہو، فائنلی ٹیبل ٹاک پہ آنا پڑتا ہے. لہٰذا ہم نے بھی سوچا کہ ہر مسئلے کو ٹیبل ٹاک پہ لے کے آتے ہیں. بہت انفارمل سی باتیں کریں گے، کوئی فارمل بات نہیں کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں صدیق ساجد صاحب، جو کہ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی ٹی وی پر بھی آتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. صدیق ساجد صاحب، میں آپ کو فارملی ویلکم نہیں کروں گی، انفارملی ویلکم کروں گی. مل کے ہم نے بات کرنی ہے. بات کرتے ہیں، کل آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا. میں اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ میں ایک دن پہلے میں گئی، جب اسپیکر نے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس بلایا ہوا تھا، تو میری اس دن اسپیکر قومی اسمبلی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. ان سے بھی میں نے یہ بات کی. میں نے کہا کہ سر، پارلیمنٹ کا جو کردار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے، کیا باتیں ہونی چاہیے. یہ وہ آپ نے دیکھا اسپیکر صاحب جو ہے نا، وہ بہت کوشش کرتے ہیں حکومت کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اپوزیشن پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن روزانہ پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے. کل مراد سعید صاحب نے کراچی کا معاملہ چل رہا تھا، پھر انہوں نے بھی عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی کے جو بیانات تھے وہ سامنے لے آئے، پھر ایک ہنگامہ رہے، پھر ان کے اوپر ہیڈ فون پھینکا گیا. پارلیمنٹ کیا اسی کام کے لیے رہ گئی ہے؟ دیکھیں، اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو ایک نقطہ نظر ہوتا ہے نا، اسے برداشت کرنا چاہیے حکومت کو، جو کہ وہ کرتی نہیں. وہ مراد سعید، علی محمد خان یا فواد چودھری، اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سن لیں ان کی بات، کوئی بات نہیں. اپوزیشن کا تو کام ہے حکومت کو دبانا. تو ہمارے ہاں تو یہ کام ابھی نہیں ہے. پارلیمنٹ جب ماضی کی جو پارلیمنٹ ہوتی تھی نا، وہ لوگ پہلے وہ 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے بھی تقاریر گورنمنٹ سنتی تھی. اعتزاز احسن کی تقریریں جو ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، چودھری نثار علی کی تقریریں ریکارڈ کے اوپر ہیں، خورشید شاہ کی تقریریں ریکارڈ کے اوپر، ان کو سنا جاتا تھا. چودھری صاحب تو آپ کو پتہ ہے 3 گھنٹے تقریر تو وہ کرنے ایک بیٹھتے تھے. تو جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے تھے، ہم بھی یہی سوچتے تھے ایک کہ بس اب مرتبہ 3 گھنٹے وہ گئے. ایک مرتبہ آپ کو پتا نا، وہ اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے 3 دن تقریر کی بجٹ کے اوپر. 3 دن 3 دن جو ایک ریکارڈ کا حصہ ہے، مسلسل کرتے رہے. جب اپوزیشن میں بندہ ہوتا ہے نا، اس کو عوام کا درد بہت زیادہ محسوس ہونے لگ جاتا ہے. اور جب حکومت میں ہوتا ہے تو پھر سوچ کچھ اور ہوتی وہ ہے. پھر کرسی کا درد لگ جاتا ہے. صحیح. پھر وہ جب کرسی کا درد لگ جاتا ہے تو عوام پیچھے رہ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے نا، پھر حکومت میں تو جب بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو پھر سب اچھا لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے بھائی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. اب کل جو ایشو ہوا کراچی والا، کراچی میں تو انتہائی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے، مسائل ہیں لوگوں کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر 18-20 اچھا، گھنٹے. لوڈ شیڈنگ ویسے اوور آل اس میں پورے ملک میں دیکھی جا رہی پورے ہے. ملک میں تو چلو ہے ہی ہے، لیکن کراچی کے تو حالات ہی کچھ اور ہے نا. ایک وہاں پہ بارش ہو جائے سسٹم سارا ٹرپ کر جاتا ہے. اب کوئی نہ کوئی ایشو چاہیے. اب کراچی کے جو اپوزیشن کے ایم این ایز ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی کے، ایون کہ اب تو آپ نے دیکھا کہ آج جو انہوں نے اناؤنس کر رکھا تھا ایم کے ایم والے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم احتجاج کریں گے. تو ظاہر ہے وہ کراچی ایک بڑا شہر ہے، کراچی اگر متاثر ہوتا ہے تو پھر پورے پاکستان پہ کا اثر پڑتا ہے. لیکن دیکھیں، حکومتیں تو پہلی بھی رہی ہیں، اور کراچی کا مسئلہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں سزیر صاحب، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے کہ الیکٹرک کے مسائل جو ہیں، لیکن آپ جان تو نہیں چھڑا سکتے آج سے نہیں ہیں. کہ الیکٹرک وفاق کے کنٹرول میں ہزار ہے. یہ جب وہ ان کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا، بیچا گیا، ابھی بھی ان کا جو سلسلہ ہے وہ سارے کا سارا وفاقی حکومت کے ساتھ ہے. آپ 650 کی بجائے ان کو 800 میگا واٹ تک بجلی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے جا رہی ہے نا، جو ہمارا نیشنل گریڈ سینٹر وہاں سے جا رہی ہے. سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ سندھ حکومت ان سے بات چیت ہی کر سکتی ہے نا، ان کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ڈال سکتی. دباؤ جس نے ڈالنا ہے وہ ادارہ ہے نیپرا، ریگولیٹر ہے. جس طرح باقی ہمارے ہاں بجلی تقسیم کار کمپنیز ہیں، اسی طرح کے الیکٹرک کا بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں دیکھے بجلی کی قیمت بڑھائی ہے، اسی سی نے بڑھائی نا. اب اسی سی میں تو ظاہر ہے سندھ حکومت نہیں بیٹھی ہوئی نا، وہ تو ہمارے مشیر خزانہ ہے. تو ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے ٹیرف کے معاملات ہیں، وہ نیپرا دیکھتا ہے، وفاقی حکومت دیکھتی ہے. تو اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. سندھ حکومت وہ تو ظاہر ہے اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے نا وہاں پہ. ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہے، اپوزیشن کے پاس بھی. سوری ٹو سے، ہم ہر کسی کو مارکس نہیں دے سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر ہم حکومت کو سر پہ رکھ لیں گے تو اپوزیشن کو ہم کرٹیسائز کرنا چاہیے. اپوزیشن کو بھی اپنے کیسز کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ وہ ان کے پیچھے جو ہے نا بیک فوٹ پہ رہتی ہے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں اپنی اے پی سی ایک بلائی ہوئی تھی جس میں کچھ جماعتوں نے شرکت کی. تو انہوں نے کہا کہ -1 کی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اوور آل خیر پورے سسٹم کو ہی لپیٹنے کی بات کر رہے تھے. لیکن یہ بھی کوئی خاص ٹھیک باتیں نہیں ہوتی. دیکھیں نا، ہم کسی بھی حکومت کو نہیں چلنے دیتے. سال 1.5 سال 2 سال چلتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں نہیں جی اب اس سسٹم کو لپیٹ بات دیا پھر جائے. وہی ہے نا کہ ہمارے ہاں یہ ویسے ایک اچھا ڈرافٹ بنا تھا، اگر وہ پاس ہو جاتا ہے نا. کون سے والا؟ کہ اسمبلی کی مدت 4 سال کر دیں. یہ خورشید شاہ نے، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر کام بھی کیا تھا، دیا بھی تھا.
اس کے اوپر بھی ان کا اتفاق رائے نہیں ہو سکا. 4 سال کا مطلب ہے 3 سال کو, چوتھا سال تو آپ کا پھر انتخاب میں گزر جائے گا نا. وہ سب پڑ جاتے ہیں جی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے. ابھی بھی 2 سال نہیں ہوئے مکمل ان کو, لیکن دیکھ لینا -1 مڈ ٹرم انتخاب, قومی حکومت, پتہ نہیں کیا کیا اچھا باتیں. بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اتنے ایکٹیو کیوں نظر آتے ہیں جبکہ یہ کردار تو اپوزیشن پارٹیز جو مین مرکزی جماعتیں ہیں جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. وہ پیچھے پیچھے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہے بس بیماری کا بہانہ بنا کے تو وہ تھوڑا پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا بیچارے اقتدار سے پہلے مرتبہ ہوئے ہیں باہر بڑے عرصے بعد, سالوں بعد. اچھا وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا, وہ برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ان ہو جائیں. تو وہ اس وجہ سے اپنی کوششوں میں لگے رہتے ہیں, لیکن ان کو ڈچ کر جاتی ہیں دونوں پارٹیاں. سیدھی سی بات ہے, پیپلز پارٹی بھی, نون لیگ بھی. اچھا میں نے یہ بھی سنا ہے, آپ اس بات کو سیکنڈ کریں کہ بلاول بھٹو صاحب بھی چاہتے ہیں کہ APC بلائی جائے, لیکن شہباز شریف صاحب کچھ لے تو لیل سے کام لے رہے ہیں. جی وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اپنے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے, ان کو ایک آسرا ملا ہوا ہے کہ شاید میں وزیر اعظم بن جاؤں. اس میں مسئلہ بتا. اچھا یہ اثر انہیں کئی سالوں سے ملا ہوا ہے. جی بالکل. اصل میں اس وقت جو سچویشن ہے, جو ہماری اکانومی کی سچویشن ہے, جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے, پھر یہ کرونا شرونا ہے, اور پھر اس وقت ملک جن مسائل سے دوچار ہے, اگر آپ ان ہاؤس تبدیلی لے بھی آئیں گے اور جو بھی آئے گا اس کے پاس کیا ہوگا, کیا آپشن ہوگا. یہی بات تو کل مولانا خود بھی کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جی کوئی سیاسی اقتدار سنبھالنے کو تیار نہیں ہے. اچھا ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ادارے ایک پیج پہ بھی نہیں ہے, لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ نے دیکھا کہ کل پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو اسلام آباد میں 250 بیڈس پر مشتمل ہاسپٹل کا افتتاح تھا, اپوزیشن کہتی رہتی جی ادارے ایک پیج پہ نہیں ہے, لیکن فی الحال ادارے ایک پیج پہ, اگر ایک پیج پہ نہ ہوتے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. وہ تو جب بھی کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے, ہماری سیاسی اور عسکری قیادت ایک جگہ پہ اکٹھی بیٹھی ہوتی ہے. لیکن آپ وہ دیکھیں نا کہ میں وہی بات آپ سے بار بار کر رہا ہوں نا کہ جو آسرے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا, اس کو وہ شہباز شریف صاحب تو اس حوالے سے ہے نا, اور ان کو اس وقت یہ چیز فیور بھی نہیں دے رہی. فیور بھی نہیں دے, دیکھیں ان کی پارٹی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اگر آپ توڑ بھی دیں, چلی بھی جائے, چلیں بالفرض آپ حکومت توڑ بھی دیں, انتخاب 3 مہینے میں ہو بھی جائے, کیا ہوگا پھر یہ چوچو کا مربع ہوگا. کسی ایک پارٹی تو اکثریت ملنے والی ہے نہیں. پنجاب میں پھر نون لیگ, خیبر پختونخوا میں PTI ٹکا کے آئے گی, مرکز میں بھی اسی طرح کا حالات ہوں گے, مخلوط ٹائپ کی حکومت بن سندھ میں پیپلز پارٹی, بلوچستان میں پھر وہی مخلوط حکومت ہے. وہ اس طرح کی چیزیں آنی ہیں. آج تک ہم اپنے سیاسی سیٹ اپ کو خود ہی اسٹرانگ نہیں ہونے دے رہے, مجھے تو یہی لگتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, اس کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے. وہ اپنے آپ نہیں ہے. جب جو بندہ بیٹھ جاتا ہے نا, چاہے وہ کرسی پارٹی کی ہو یا حکومت کی ہو, پھر وہ کہتا ہے جی میں یہ حال ہے نا. پھر مشاورت آپ کرتے ہیں صرف برائے نام, فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہوتا. اب بھلے اگر ہم پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ لیں تو دیکھیں جو بھی ہو, چیئرمین تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی بنے ہوئے ہیں نا, کسی اور کو تو آپ نے نہیں بنا دیا نا. یار چیئرمین وہ بنے ہوئے ہیں, لیکن پیچھے فیصلے کون کرتا ہے؟ فریال طاہر آصف زرداری, وہ تو نام کا چیئرمین ہے. ابھی پچھلے دنوں اس نے ایک ملاقات کی تھی, اس کے والد نے اس کی ایسی تیسی پھیر دی. اچھا ہاں, اس نے ملاقات نے کہا آپ نے ضرورت کیسے کی وہاں پہ جا کے اس طرح کی باتیں کرنے کی, یہ مینڈیٹ ہمارا ہے. اچھا بلاول کیا لے کے سوچ کیا لے کے چلتا ہے؟ بلاول کیا چاہتا ہے؟ بلاول اپنی ماں کی سوچ لے کر چلتا ہے کہ اس ملک میں ریئل, ہاں کہ اس ملک میں ریئل جمہوریت ہو, اس ملک میں عوام کی بات سنی جائے, جو ہمارے کارکن ہیں جن کی پیپلز پارٹی کے کارکن, ان کا خیال رکھا جائے. پارلیمنٹ سے سارے آپ کام کروا سکتے ہیں, آئین میں ترمیم, قانون میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, اکٹھے بیٹھے ہو سکتے ہوتے ہیں نا. باہر آپ دیکھیں یہاں پر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں جھوٹیاں لگا رہے ہیں, گلے مل رہی ہیں ایک دوسرے سے, تو پھر آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں, آپ گریبان اپنا دوسروں کے ہاتھ میں کیوں, اور اندر اٹھا کے مائک مار رہے ہیں آپ. تو چلیں مار بھی لیں, لیکن آپ بیٹھ کے مسئلہ تو پھر بھی وہی سے حل کرتے ہیں نا. اب جب بھی اس طرح کا ماحول اسمبلی میں پیدا ہوتا ہے, آخری بات اسپیکر کے چیمبر میں طے ہوتی ہے نا, آپ بھی دیکھتی ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اب اس دن کیوں اسپیکر صاحب نے تمام رہنماؤں کا اجلاس بلایا ہوا تھا اجلاس سے پہلے, اور ہر اس طرح کا وہ ہوتا ہے. باقی آپ کو یہ بیگ شیگ اٹھا کے مارنا یا ٹوپیاں اچھالنا, وہ ہمارے لیے ہوتا ہے. اچھا بجٹ حکومت نے پاس کروا لیا, اب اس کے بعد پھر اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیا ہوگا. وہ ظاہر ہے ٹف ٹائم تو انہوں نے دینا ہی ہے, اگر نہیں دیں گے نا تو ظاہر ہے ان کی سیاست ہے. گورنمنٹ نے بھی سیاست کرنی ہے, اپوزیشن نے بھی کرنی ہے. اوپر سے کرونا ہمیں لے دے کے بیٹھ گیا. پھر وہ جو بھی چیک کرنے جاتا ہے, وہ جو ایک آدھا مارکیٹ کمیٹی کا یا فوڈ انسپیکٹر, اس کو لے دے کے معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں. مجھے ایک میری جاننے والی انہوں نے بتایا, یہ جو میں نام نہیں لوں گی شاید مناسب نہ لگے, یہاں میلوڈی میں ایک بہت بڑا گروسری اسٹور ہے, تو وہاں پر SOPs فالو نہیں کیے جا رہے تھے. تو وہ ایک لڑکی تھی AC, وہ وہاں گئی, اور وہ جاننے والے ہیں, ساتھ میں فیملی فرینڈس ہیں. تو کہتی کہ میم آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جرمانہ کر دیں, ہمارا اسٹور بند نہیں کرنا, وی آر ریڈی ٹو پے. دیکھ لیں آپ, یہ میں کوئی ڈٹائی کی بات نہیں کر رہی, یہ فرسٹ انفارمیشن تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں کہ جرمانہ بھرنے کو تیار ہیں, زندگی کی لوگوں کی. اور جرمانہ کتنا تھا؟ 25,000 تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ بھر بھی دیتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا نا اسٹور والوں نے, انہوں نے کہا میم آپ جرمانہ ہمارا لکھیں,
آپ وہ کریں اور ہمارا اسٹور بند نہیں کرنا. اچھا یہ ایسے ہی ہے جیسے دیکھیں نا ہمارا بحثیت قوم مزاج ہی ایسا ہے. موٹر وے پہ آپ جائیں نا بعض جو بڑے لفنٹر قسم کے یا امیر کبیر جن کا ہوتا ہے نا میں مزہ لوں جی جو بڑی صحیح اچھا وہ پہلے موٹر والوں کہتے ہیں بھائی میں 120 کی اسپیڈ پہ چلاؤں گا میں نے 200 پہ یا 250 پہ جانا ہے یہ لو جرمانہ وہ ٹکٹ کاٹ پہلے کٹوا لیتا ہے. اب کیا کرے بندہ اب وہ آپ پیسے پھر ہم روتے بھی ہیں. پھر روتے بھی جب اللہ خدا نہ اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو گاڑی سمیت انسان جس طرح کی حالت ہوتی ہے آپ نے اندازہ کریں. وہ کہ اچھا جی اگر وہ پہنچ جائے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں لاہور پہنچ جائے تو کہتا وہ آج میں تو 2 گھنٹے میں آ گیا. اور ساتھ میں وہ پھر ویڈیوز بنا کے شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ اسپیڈو میٹر ہمارا چیک کریں کہ ہم کس اسپیڈ میں جا رہے ہیں. یہ تو موٹر وے والوں کو چاہیے کہ بھائی ایک لمٹ ہے آپ اس سے آگے جائیں گے اگر آپ کیمرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ وائلیشن کی اجازت اس طرح اگر آپ دیں گے تو پھر کیا ہوگا. اچھا وہی ہے نا جو آپ نے کہا یہ جرمانہ بھر دیں. باقی ٹھیک وہی بات ہے. پھر پرائم منسٹر کل بھی کہہ رہے تھے کہ فار گاڈ سیک ایس او پیز پر عمل درآمد کریں. کہاں سے عمل درآمد ہوگا؟ ایس او اگر بڑے بڑے گروسری اسٹورس پر جرمانے ہی آپ نے بھر کے ایس او پیز کی وائلیشن کروا لینی ہے. آگے عید بھی سر پہ آئی کھڑی ہے. حالانکہ اب نمبر آف کیسز تھوڑے سے کم ہیں اگر ہم دیکھیں تو. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لوگوں نے کوئی ماسک وغیرہ بھی پہننا شروع کر دیے کم از کم وہ تو اکثریت اب لوگوں کی پہننا شروع ہو گئی. پھر دوسرا انہوں نے ایک اچھا یہ کام کیا ہے وہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے ہاں جو کچھ سیکٹرز آپ نے لاک ڈاؤن کر دیے جیسے لاہور میں بھی کر دیا تھا لاہور فیصل آباد میں بھی کیے کہ جہاں پہ کیسز زیادہ ہیں وہاں پہ آپ لاک ڈاؤن کر اور پھر لوگوں کو لگ بھی پتہ جاتا ہے بالکل لگتا ہے آپ نکلے نہیں وہاں سے وہ نکلنے نہ دیں ہر طرف سے آپ کے پاس لاک ڈاؤن ہو تو پھر ان کو خود بھی سمجھ آ جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ان کو جو ہے نا ہمیں بحثیت قوم سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ حکومت کر رہی ہے نا تو ہمارے لیے کر رہی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں نا. ہم 3-4 دن وہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد ماسک کان پہ لٹکا کے تو بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. 440 یہ کام ہوتا ہے تو وہی ہے نا. آپ دیکھیں نا پھر اچھا یہ ماسک مہنگے ہو گئے. آپ سیاسی جماعتوں کی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنے رویے جمہوری نہیں ہے نا جی. ہم مانتے نہیں ان چیزوں کو. آپ وہ کہہ لیں وہ ایک بندہ تھا وہ میں کسی آفس میں گیا بلکہ ریڈیو پاکستان میں گیا تو وہ باہر کھڑا ہے ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے. تو وہ گاڑی والا اس نے کہا لی وہ کوئی آیا بندہ وہاں پہ تو اس نے کہا سر یہ شیشہ نیچے کریں چیک کیا. اس نے کہا سر 2 منٹ صبر کر لیں آپ اے سی اپنا بڑھا لیں یا آپ کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے آپ کا تھوڑا سا زیادہ آ رہا ہے. وہ لڑ پڑا جی. اس نے کہا جی آپ کس نے کہا میں تو ابھی اب نہ مجھے بخار ہے نہ مجھے یہ. اس نے کہا سر وہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن گرمی ہے. ہاں ظاہری بات ہے باہر سے آئے تو آپ کو باڈی ٹیمپریچر ویسے ہی وہ زیادہ اس نے اس کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. اور کہتے ہیں نا جو آپ رویوں کی بات کر رہے ہیں نا کہ شاید یہ حالانکہ اس کی بہتری کے لیے تھا لیکن اس بندے کے گارڈ کی بھی مہربانی ہے. ہمارا میٹر تو ایسا آؤٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تمہاری ضرورت کیسے بھی ہمیں نہیں. ویسے اس گارڈ نے اس کو جانے اس نے کہا جی سر آپ جو مرضی کر لیں. اس نے اس کو سناتا رہا گاڑی کھڑی کی رکھی. اس نے پھر 2 منٹ بعد چیک کرنے کا سر آپ جا سکتے ہیں. ہو گیا. آپ یہی کام دیکھیں آپ ایک چھوٹا سا مزاج اپنا بدلیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اس گارڈ کی اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک آلہ دیا وہی اس کی ذمہ داری بیچارے کی. اس کو ہم گالی گلوچ کر کے کیا کر لیں گے؟ اگر آپ نہیں کروائیں گے خدا نہ خاصہ آپ کو کورونا ہے تو آپ 100 بندہ اندر کام آپ ان کو ڈیمیج کریں گے. اچھا اس بیچارے کی بھی نوکری جائے گی. تو یہ ایک مزاج جو ہے نا اس کو بھی تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ نچلی سطح سے لے کر ہر چیز میں آپ پر یا آپ مجھ پہ نہیں ڈال سکتے. نہیں آپ دیکھ لینا وہ ایک دن پچھلے دن پھر ویڈیو آئی تھی وہ لاہور میں دیکھا وہ جو خاتون نے گاڑی پارک کر دی جی اور وہ وارڈن کے ساتھ. وہ والے رویے بھی ہمارے بہت وہ ہیں. وہی ہے نا آپ قانون گاڑی میں پھرنا ہے اور اسپیڈنگ کرنی ہے. قانون کو آپ نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ٹھیک ہے جی. تو وہ اس وجہ سے ساری یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور پولیس والے بیچارے بڑی شرافت کا شرافت وہ کیا کریں ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب یہ جو موبائل ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اب آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں بھائی صاحب کے ہاتھ میں کوئی بھی ہم غلط کام کرے گا وہ سب سے پہلے اس کی جان شان نہیں بچاتا. وہ ویڈیو بناتا ہے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے یہ کام ہو رہا ہے. وہ مائی بھی اسی چکر میں پکڑی گئی نا. اچھا اگلے پروگرام میں ہم اس سوشل میڈیا کے جو فوائد اور نقصانات ہیں اس کے اوپر ٹیبل ٹاک کریں گے اور دیکھیں گے کہ چلے مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہم نے کافی اچھی باتیں ڈسکس کی ہیں اور ویورز کو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. بہت انفارمل سامنے رکھا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی اور موضوعات بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اور کسی بات کو بھی اس میز کے اوپر لا سکتے ہیں تو آپ ہمیں فیڈ بیک میں جو ہمارے کمنٹس باکس ہوتے ہیں اس میں کمنٹس کریں اور اپنے مسائل بھی ہمیں بتائیں. ہم اجاگر کریں گے. ہم پارلیمنٹ تک بھی آپ کی آواز بنیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا یہ پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.